کے بارے میں بتایا نا تھوڑا سا، کیا یہ کتاب کس وجہ سے لکھی گئی تھی اور اس کو بین کیوں کیا؟ نتائج و تقلید کتاب کا نام ہے، جو اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ اس کا پس منظر ہے، اشرف علی تھانوی، اشرف سندھو دونوں میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ میاں نذیر حسین اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس پڑھتے تھے۔ تو یہ جو اشرف علی تھانوی چھوڑ دیا میاں نذیر حسین کے پاس جانا۔ کسی نے کہا کہ تم نے کیوں چھوڑا میاں نذیر حسین کے پاس جانا؟ وہ بولا مجھے خواب آیا، اس کے پاس چھانچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چھانچ اردو میں ہے یا پنجابی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹکے میں دہی ڈالتا ہے تو رگڑتا ہے تو آواز کچھ اور ہے۔ دہی رگڑنے کے بعد گھی آیا، مکھن، اس کو نکالا تو بقیہ پانی جو لسی جو رگڑتا ہے، گھی نکالنے کے بعد خالی لسی رگڑتا ہے، اس آواز کو چھانچ بولتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میاں نذیر حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ اشرف سندھو اس کا شاگرد، ہم شاگردوں میں سے ہیں، اس نے یہ سنی باتیں کہ اشرف تھانوی کی طرف سے، اس نے کہا کہ ہمارے استاد کے پاس چھانچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ابھی میں تم کو دکھاتا ہوں۔ وہی کتاب لکھا، نتائج و تقلید۔ اشرف علی، دیکھو مسئلہ یہ ہے، ایمان ہو، تقویٰ ہو، نبی کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، حدیث کی محبت ہو، جب بات نکلتی ہے اس بات میں وزن بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور لوگ جو ایمان والے پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر ہے، اس اشرف علی نام کیوں رکھا؟ تو اشرف علی تھانوی کا باپ ہے، اس نے شادی کیا، ایک بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، دو بچہ پیدا ہو گیا فوت ہو گیا۔ بولے یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنے میاں کو لے کر دیوبند گئی۔ دیوبند میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ غلام یہ شیعوں کا نام ہے۔ اس کو کہا کہ میاں جی، حضرت ہمارے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے لے کر بولا کہ بیوی، بات یہ ہے کہ تم علوی خاندان سے ہیں، تمہارا خاندان، تمہارا خاوند جو ہے وہ عمری خاندان سے ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عمر اور علی لڑتا ہے، علی بولتا ہے میرا ہے، عمر بولتا ہے میرا ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا عمر کو منحوس قرار دے دو، اور اپنے خاوند کو بھی علوی بنا دو، اور بچہ زندہ رہے گا۔ تم کو دو بچہ ہوں گے، ایک بچے کا نام رکھو اشرف علی، ایک کا نام رکھو اکبر علی۔ اشرف علی جو ہے وہ دیندار ہوگا، اکبر علی جو ہے وہ دنیا دار ہوگا۔ یہ بہشتی زیور کے مقدمے بھی یہ ہے، لیکن وہ کلمہ شیخ نے نقل کیا ہے۔ اس میں اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ نے نتائج و تقلید میں ایک کلمہ لایا کہ عمر کو منحوس قرار دے دو، تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ حنفی مذہب میں شیعہ عقیدہ ہے، وہ اس ثابت کیا۔ حنفی مذہب میں شیعہ عقیدہ ہے، وہ اس سے ثابت کیا ہے اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ نے۔
یہ جو غلام مرتضیٰ تھا، جو آدمی تھا جو دیوبندی تھا. شیخ، یہ تو کاہن والے کام نہیں کیے اس نے. کل کی بات بتا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا، ایک دنیا دار ہوگا ایک دن. یہ کاہن نہیں ہوا. نہیں، وہ تو ان کے سامنے اپنے علمی قابلیت کا اظہار کیا، میں یہ ہوں. حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ لینا دینا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، جی کسی بندے کا کام نہیں ہے. اتنا بولنا چاہیے تھا آپ دعا کرو. اب یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا میرا ہو گیا. جب قرآن حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو انسان الوازیں کھانا شروع ہو جاتا ہے، اب دھکے کھاتا پھرتا ہے. قرآن پہ حدیث پہ جب چلتا ہے تو وہ کوئی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. جو نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ سنت سے ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک ورقہ پڑھ کر سنا رہا ہے. وہ ورقہ تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا عمر اما تنظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تورات پڑھتا جا رہا ہے کہ حضور کے چہرے کی طرف تم نہیں دیکھتا ہے. دیکھا تو وہ چہرہ غصے سے فل لال. ہم نے فرمایا عمر تم تورات کا ورقہ مجھے پڑھ کر سنا رہا ہے، اگر جس پر تورات نازل ہوئی ہے وہ شخص جب تک میری اتباع نہ کرے اس کو بھی نجات نہیں ملتی. لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتا جب تک مجھے مانے بغیر میرے سنت پر عمل کیے بغیر اس کو بھی نجات نہیں ملتی. تھوڑا سا یعنی ورقہ پڑھ کے سنا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات، اس میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن سنت سے ہٹنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا. نہیں، یہ نہیں ہے. تو جب سنت سے ہٹ جاتا ہے پھر اللہ بازیاں کھاتا ہے. پھر وہ ایک نام رکھا اشرف علی، ایک نام رکھا اکبر علی. اور میں اہل حدیث حضرات سے التماس کرتا ہوں یہ کتاب چھاپو اور اس کو پڑھو. جب تک اس کتاب کو پڑھے بغیر حنفیت اور دیوبندیت کی حقیقت کو پہچاننا بہت مشکل ہے. انہوں نے لکھا نا اشرف سندھو نے، ایمان اور تقوی اور نبی کی سنت اور محبت کے ساتھ لکھا ہے. اتنا پیارا پیارا جملہ، مناسب جملہ، اللہ اکبر، رات کو سونے کا دل نہیں کرتا ہے. تو انہوں نے وہ اشرف سندھو نے وہ کتاب لکھ دیا چھانس کے کلمے پہ، اس کا نام رکھا نتائج و تقلید. 21 علماء کا مقدمہ ہے اس کتاب پہ، 21 علماء کا مقدمہ ہے. ہر ایک کا ایک ہی کلمہ ہے. ہر اہل حدیث گھر میں یہ کتاب ہونا ضروری ہے. وہ پڑھتا نہیں، دیکھتا، معلوم نہیں ہے کتاب ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے. اب کہاں تک روتے رہو، بولو کہاں تک روتے رہے کہ کوئی کسی کو ٹس مس بھی نہیں ہے لفظ اہل حدیث. ہمارے مولانا ابراہیم جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا حدیث پہ. 27 جگہ پر قرآن میں حدیث ہے، اس سے مراد حدیث ہی ہے، قرآن ہے. 27 جگہ پر قرآن میں لفظ ہے حدیث ہے، اور اس حدیث سے مراد حدیث ہے، یعنی اس سے ہٹ نہیں سکتا. وہ میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں.
حنفیوں کے خلاف لکھنے کے لیے 3 آدمی قابل ذکر ہے. اگر اہل حدیثوں کو کچھ احساس ہو، کوئی دینی غیرت ہو. یا اللہ یا اللہ. ایک ہے یہ مولانا ابراہیم جونگڑی، 70 کتابیں ہیں، 70 کا 70 ان کے خلاف ہے. ایک پڑھ لے تو دوسرا پڑھ لے، وہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا اس کو. دوسرا ہے یہ اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ. اس ایک تھوڑا سا پتہ چلتا ہے اس کے پاس کتابیں نہیں تھی، مراجعہ ہے نا، مراجعہ کرنے کے لیے کتابیں نہیں تھی، تو اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے. اشرف سندھو نے لکھا ماشاءاللہ، دونوں ٹھیک لکھتا ہے. ایک ہے ہمارے اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گجرا والے، وہ لکھتا ہے لیکن وہ ان کا نام جو ہے وہ عزت و احترام سے لیتا ہے، نام کو عزت اور احترام سے لیتا ہے، بہت ہی احترام سے عزت سے لیتا ہے وہ. اشرف سندھو اور مولانا ابراہیم جونگڑی نہیں، وہ بہت ایسا ہے. اللہ اکبر. میں رسالہ لکھا میرا ہے جو ہے نا، یہ حلالہ پہ ہے، حلالہ پہ. نکاح حلالہ نہیں بولو، نکاح جو ہے سنت ہے، حلالہ جو ہے وہ حرام ہے. سنت اور حرام کو غلط نہیں کرو، حرام کو حرام کی جگہ پر رکھو، سنت کو سنت کی جگہ پر رکھو. زواج مطلع بولے، زواج حلالہ بولے گا تو ٹھیک ہے. زواج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ گٹھلی قربانی کھانے کے بعد گٹھلی توڑتا ہے تو اس کے اندر 2 مغز ہے، ایک مغز چھوٹا ہے، ایک مغز بڑا ہے، دونوں کیا ہوا چپکا ہوا ہوتا ہے اس گٹھلی کے اندر، اس کو زوج بولتے ہیں، جوڑا ہوا ہے 2. تو وہ کتاب آپ پڑھ لے گا، ابھی چھاپ رہا ہے یہ نکاح حلالہ، 3 ایڈیشن ہے نکاح حلالے کا، وہ ابھی تیار ہے. وہ آپ پڑھ لے گا. میں نے جونگڑی کا ایک کلمہ بھی نہیں چھوڑا اس موضوع پہ، جہاں سے ملا. اللہ اکبر. جب وہ لکھنے کا، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ جو آج سے 800 700 900 جو پہلے جو علماء ہے ان کو یاد آتا ہے انہوں نے کس طریقے سے کتابیں لکھی ہے. امام ذہبی نے سیار اعلام نبلاء 23 جلدوں میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ 16 جلدوں میں. اس طرح جو لکھا ہے واقع محنت کیا تبھی لکھا. تو پھر وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ کتاب ہے نتائج و تقلید. تو وہ دیکھیے جو مذہب جو ہیں، جو جیسے حنابلہ ہیں، بڑا سختی کہتے ہیں کہ علم و فہم آنے کے لیے کسی مذہب کو پڑھنا ضروری ہے. جیسے احمد بن حنبل کی کتاب نہیں وہ تو نہیں ہے. 1,45,000 صحابہ ہے. الاصابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر کی ہے. الاستیاب فی معرفت اصحاب ابن عبد البر کی ہے. عز الغابہ ابن اثیر کی ہے. 5 جلدوں میں ہے. صحابہ کے، صرف صحابہ کے سیرت پہ ہے، کسی دوسرے نہیں ہے، صرف صحابہ ہے. تو اسے 1,45,000 صحابہ ہے. کوئی بھی کسی مذہب کا معین نہیں تھا. یہ موضوع سے ہم نے ہٹا دیا. سر کتاب نام نتائج تقلید ہے. وہ جو نہیں تھا، البتہ استاد کا ہونا ضروری ہے. وہ استاد جو تقوی ہو، ایمان ہو، درد ہو، علم کا شوق ہو.
میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دہلی میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے قریب ہے، تو میاں صاحب عصر کے بعد وہاں جا کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بینچ پہ آرام کرتے تھے، تازی ہوا کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ تو ریل گاڑی آئی، ان میں سے 2 لڑکے نکلے، دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بابا بیٹھا ہوا ہے، بابا جی یہ ہمارا سامان ہے، یہ میاں صاحب کے مدرسے میں پہنچا دے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ بولا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے بستر رکھا، اوپر بکسا رکھا، اور شیخ آگے آگے ہیں، لڑکے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب مدرسے پہنچا بولے یہ مدرسہ جاؤ، اوپر کمرہ آپ کو ملے گا۔ صبح دیکھا تو وہ درس دے رہا ہے، مجھے یہ کون ہے؟ بولے یہ میاں صاحب ہے۔ یہ تو میاں صاحب ہے، اچھا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ان میں سے ایک ہے عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، قلعہ کے ساتھ لکھا ہے عبدالجبار غزنوی لکھا، وہ عبداللہ غزنوی، وہ شیخ نے صحیح ذکر کیا ہے اس میں۔ دونوں گئے وہ معافی مانگنے کے لیے، شیخ ہم کو پتہ نہیں تھا، آپ سے سامان اٹھوایا، ہم کو معاف کر دو۔ شیخ نے کہا کہ چیز کی معافی مانگتا بھائی؟ بولا آپ کو یہ کام سونپ دیا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ وہ میاں صاحب نے کہا کہ جب میں تمہارا سامان لے کر آ رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ انڈیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں طالب علم کا خادم بنا، یہ ہے عالم۔ اور انڈیا میں ایک گاؤں ہے، میاں صاحب کے حالات پہ ایک کتاب لکھی ہے، ادھر ہی میرے پاس کتاب میرے پاس ہے، حیات میاں نذیر حسین کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ میں مختصر بیان کے تفصیل کے ساتھ ہے۔ نہ وہ استاد رہا، نہ وہ طالب علم رہا۔ آج کل زمانہ تھوڑا علم کی بات کرو، کتاب کی بات کرو تو سننے والا سن کے جیسے کہ لیمون کھایا ہے یا کریلا کھایا، منہ ٹیڑھا میرا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا تھا ادھر، ہم لوگ اہل رائے ہے، بولے سیالکوٹ سے آئے تھے، ہم لوگ اہل رائے ہیں۔ امام شعبی نے لکھا جب اہل حدیث سنتا ہوں تو میں خوشی سے پھول جاتا ہے۔ لفظ اہل حدیث سنتا ہوں تو میں خوشی سے پھول جاتا ہے، جب میں اہل رائے والا سنتا ہوں تو میں سگڑ جاتا ہے، دب جاتا ہے اہل رائے سننے سے۔ وہی مولانا لایا اس میں، مینوان یہی کلمہ اس میں لایا، عجیب۔ تو وہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں سے، خود بھی اہل حدیث تھے، لوگوں کو اہل حدیث کی دعوت بھی دیتے تھے، اور ذوق تھا، شوق تھا، علم تھا، محنت بھی کرتے تھے، تو وہ اس میں یہ کتاب لکھا ہے نتائج تقلید۔ یہ آج سے میرے خیال میں ایک دفعہ چھپا پاکستان میں، ایک دفعہ چھپا، پھر وہ باطل فرقوں نے بند کرا دیا، آج تک اس کتاب کا وجود نہیں ہے۔
باطل فرقہ تو باطل ہے، ہمارے اہل حدیثوں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ جب 21 علماء لکھ رہا ہے کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں یہ کتاب ہونا ضروری ہے، 1 2 3 نہیں 21، اور ہمارے کسی کے پاس یہ کتاب ہے ہی نہیں ہے، وہ نام بھی نہیں سنا، یہ رکھنا تو دور کی بات ہے۔ نتائج تقلید بولیے کیا ہے یہ، وہ سنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ انڈیا میں ایک شخص مقبول احمد کوئی ہے، اس نے اس کو چھپا، اس نے اس کو چھپا انڈیا میں۔ تو مجھے ایک نسخہ ملا اس میں سے، وہ ایک ہم ابوظبی میں ایک ہے ہمارے اہل حدیث ہے ثناء الرحمن، وہ آتا تھا بار بار مجھے ایک کتاب چھاپنے کے دو، ایک کتاب چھاپنے کے لیے دو، میں ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے وہ کتاب دو جو کبھی نہیں چھپا۔ تو میں اس کا فوٹو میرے پاس تھا، وہ میں اس کو دے دیا ثناء الرحمن کا، تو وہ ٹیپ کر کے بھیجا ہے، یہ تھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن جب چھپ جائے تو کیا نام ہے مول صاحب کا، کیا نام ہے؟ ہاں نور پوری، ہاں، اس کو ایک بھیجے گا انشاءاللہ، نور پوری کو میں نہیں جانتا، اس کو ایک بھیجے گا اگر ہو سکے تو۔ میں اس لیے کتاب نہیں دیتا، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ ابھی احمد بھائی اللہ جزا خیر دے، اس کو نہیں معلوم میں کتنی راتیں رات کو نہیں سوئی ہے اس کتاب کی وجہ سے۔ ہاں کیا کتابیں، اللہ اکبر۔ وہ احمد تم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے تو جنتی ہے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ لکھا کہ وہ لکھا اس میں وہ کتاب مضمون مفہوم میرے پاس ہے، کتاب میرے پاس نہیں ہے، تو وہ اس میں تھا، وہ میں ابھی اس کو نقل کیا۔ تو اب کوشش میں اللہ کرے جلدی چھپ جائے، تیار ہو رہا ہے رسالہ، 250 صفحے کا ہے، اگر ہوا تو انشاءاللہ سب کو بھیج دے گا انشاءاللہ۔